والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جبریل امین علیہ السلام میرے پاس وحی لے کر آئے، رسالت کا پیغام لے کر آئے، یعنی غار حرا میں جو پہلی وحی آپ کے اوپر نازل ہوئی، تو اس کے بعد جب میں واپس ہوا فجعلت لا امر من شجر ولا مدر ولا حجر الا يسلم علی، یعنی میں جس درخت کے پاس سے، جس پتھر کے پاس سے، جس ریت کے ٹیلے کے پاس سے گزرتا وہ مجھے سلام عرض کرتا تھا۔ اور اسی طرح کی ایک روایت حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے بھی مروی ہے کہ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ نکلا تو جس درخت کے پاس سے بھی گزرتا تو وہ درخت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا۔ علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو پہلی وحی نازل ہوئی اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس درخت، جس پتھر کے پاس سے گزر رہے تھے وہ آپ کو سلام پیش کر رہا تھا۔ تو یہ پہلی وحی جو نازل ہوئی آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر، یہ رمضان مبارک کے مہینے میں نازل ہوئی، جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید سب سے پہلے جو نازل ہوا وہ رمضان کے مہینے کے اندر نازل ہوا۔ تو رمضان کے مہینے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر پتھروں نے، درختوں نے، ریت کے ٹیلوں نے بھی سلام بھیجا۔ اسی پر علماء نے وہ جگہ کہ جہاں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا یہ زیادہ اچھا ہے، بہتر ہے کہ ان مواقع پر، ان جگہوں پر اس وقت میں درود پاک پڑھا جائے۔ اس میں سے ایک موقع رمضان مبارک کا ہے کہ رمضان مبارک میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا یہ اور مہینوں کے مقابلے میں زیادہ افضل ہے، بہتر ہے کہ درود پاک کی اس مہینے کے اندر کثرت کی جائے۔ شیخ مجدد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ارشاد فرماتے ہیں، بڑی خوبصورت بات ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ نے اپنے ایک مرید کو لکھا کہ جو شخص بھی رمضان کے مہینے میں خوش دلی کے ساتھ اور ذوق و شوق کے ساتھ نیکیوں کے اندر اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے، یعنی رمضان کو اس انداز میں گزارتا ہے کہ اس میں اللہ پاک کی عبادت کرے، نیکیوں والے کام کرے، تو اللہ پاک سارا سال اسے اس کام کی توفیق عطا فرماتا ہے کہ اس مہینے کے اندر اس نے یہ نیک کام کیے تو اللہ پاک سارا سال اسے اس کام کی توفیق عطا فرمائے گا۔ اور جو اسے بے پرواہی کے ساتھ گزارتے ایسے ہی نکالتے دوسرے مہینوں کی طرح، تو فرمایا اندیشہ ہے کہ سارا سال اسی طرح بے پرواہی کے ساتھ گزرے اس کا۔ تو یہ مبارک مہینہ یہ ایک تدریب کا، یعنی پریکٹس کا مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر بہت ساری چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جس کا بندہ اگر اپنے آپ کو عادی بنا لے تو اللہ پاک اس کی برکت سے سارے سال وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر اللہ پاک نے ہمیں درود و سلام بھیجنے کا حکم ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو اس غیب بتانے والے پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ ہمیں حکم دیا گیا کہ درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھنا ہے، لیکن ہمیں حکم دینے سے پہلے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا
کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ ہمیں بعد میں حکم ہوا، پہلے یہ ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے تو اس نبی پر درود بھیجتے ہی ہیں۔ درود کا مطلب ہوتا ہے، آپ جب کہتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ، ہمارے آقا، ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، رحمت نازل فرما۔ اور اللہ پاک درود بھیجتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک رحمت نازل کر رہا ہے۔ تو ہم یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما۔ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اس دعا کے محتاج ہیں؟ نہیں، ہرگز محتاج نہیں، ان پر رحمتیں ویسے ہی نازل ہو رہی ہیں۔ تو جب ہم درود پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں تو اس کا ثواب لوٹ کر ہماری طرف آتا ہے۔ دنیا اور آخرت ہر مقام پر اللہ پاک اس کا بدلہ عطا فرمائے۔ آخرت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ قیامت کی گھبراہٹوں سے، اس کی دشوار گزار گھاٹیوں سے، مشکل ترین مقامات سے جلدی نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جو دنیا میں کثرت سے درود پاک پڑھنے والا ہوگا۔ اور دنیا کی مصیبتیں اور پریشانیوں کے بارے میں حدیث پاک میں فرمایا کہ جو درود پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کی دنیا کی 30 اور آخرت کی 70 حاجتوں کو پورا فرماتا ہے۔ تو ہمارے محتاج نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھنے کے، لیکن جب ہم درود پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب لوٹ کر ہمیں ملتا ہے، اور یہی چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرتی ہے۔ حدیث پاک ہے کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے تو چہرہ بہت زیادہ جو چمک رہا تھا، چمکتا ویسے ہی تھا لیکن بہت خوشی تھی، چہرے پر خوشی کے آثار بہت زیادہ تھے۔ پوچھا، عرض کی گئی کہ کیا ہوا؟ فرمایا ابھی جبریل میرے پاس آئے اور کہا کہ آپ کا امتی ایک مرتبہ آپ پر درود پاک پڑھائے تو اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو جانتے تھے کہ اللہ کی 10 رحمتوں کا معنی کیا ہے، اس کا صلہ کیا ہے، اس کے ثمرات اور اس کے نتیجے بندے کو کیا ملیں گے۔ تو اپنی امت کے لیے اس فائدے کو دیکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوا کرتے تھے، ورنہ آپ ہمارے درود پاک کی کیا محتاج ہیں؟ ہم انسانوں سے بہت زیادہ تعداد کے اندر فرشتے موجود ہیں جو ہر وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت کی دعائیں کر رہے ہیں، اللہ پاک رحمت نازل فرما رہا ہے، لیکن ان کا خوش ہونا اس لیے کہ میری امت کو اس سے فائدہ پہنچتا ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو درود پاک کی اس مہینے میں بھی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں یہ بیان کرتا رہا ہوں کئی مرتبہ کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھلے آپ کا وضو ہے یا نہیں ہے، درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے، جتنا زیادہ پڑھ سکیں پڑھنا چاہیے، لیکن کم از کم کچھ نہ کچھ تعداد ایسی مقرر کر لیں کہ اس وقت آپ ہوں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور ہو۔ بھلے 12 مرتبہ درود پاک پڑھیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو جائیں، گنبد خضرا کا تصور جما لیں، سنہری جالیوں کا تصور جما لیں، ہاتھ باندھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 12 مرتبہ ہی درود پاک پڑھنے کی اپنی عادت بنا لیں۔ انشاءاللہ اس کے ثمرات، اس کے نتیجے آپ دنیا اور آخرت کے اندر دیکھیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک کی برکت سے ساری زندگی اللہ پاک یہ مبارک عادت ہمیں نصیب فرمائے، اور اس کے صدقے ہماری مصیبتوں کو، پریشانیوں کو اللہ پاک دور فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔